ہونے والے بچوں کا ہے، میں ان کے متعلق بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم اپنے متعلق کچھ کریں، اس لیے کہ ہمارا بھی حق ہے، ان بچوں کا بھی حق ہے اور آنے والے مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ مسلمان جب آئیں تو اپنے مذہب اور اپنے دین کے متعلق کوئی چیز سیکھ کر اور اس سے ہماری زندگی بدلے۔ یہ جو دینی مجالس قائم کی جاتی ہیں جس میں میں اور آپ حاضر ہوتے ہیں، ایک نیت تو بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کہ ہم اس سے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ مذہب کے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسری نیت میں اور آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں، یہ مدرسہ ہے، تعلیمی مرکز ہے، تو جب ہم کسی تعلیمی مرکز میں جائیں تو وہاں جانے سے میرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا علم بڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کسی تعلیمی مرکز میں گئے تھے، وہاں کوئی علم کی بات ہو رہی تھی اور وہ ہم سن کر آئے ہیں، تو میں نے کہا علم کی بات جب میں اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں اس کا فائدہ آپ کو ضرور آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، لیکن شرط یہ کہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو ہم حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ چلے علم کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک حکایت سنا دیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے کہ علم کی بات کوئی ایک بھی سیکھ لو تو زندگی میں تمہیں کام ضرور ہے۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں داشتہ بتا رایت۔ جب آپ کوئی چیز سنبھال کے رکھ لیتے ہیں وہ آپ کے کام ضرور آئے گی۔ تو کوئی طلباء تھے، جیسے ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہاں میں پچھلے ہفتے میں امتحانات ختم ہوئے تو بچے امتحان کے دنوں میں اپنی تیاری کرنے کے لیے بعض دفعہ باہر نکل جاتے ہیں، درختوں کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ، کتابیں لے کے پڑھو۔ پڑھنے والے بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جہاں وہ ادارہ تھا تو بچوں کے جب امتحانات قریب آئے تو وہ اپنی کتابیں لے کر قریب ایک دریا تھا اس کے کنارے چلے کہ وہاں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتے، اپنی یاد کرتے کتابوں۔ تو وہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنا رہے۔ ہمارے دین میں ہمارے پوری زندگی کے اور تمام انسانوں کے احکامات ہیں۔ وہ بچے جس کتاب کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے اس میں ایک چیپٹر، ایک عنوان آتا ہے خنثیٰ کا، جس میں خنثیٰ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں ہجڑا یا خسرا کہہ دیتے ہیں۔ خسروں کے احکامات بھی دین میں بیان کیے، باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہوئے کہ ان کے احکامات کیا ہیں۔ تو وہ اس بات کو پڑھ رہے، آپس میں مذاکرہ کر رہے، جس میں خنثیٰ کے احکامات، ہجڑے اور خسرے کے احکامات شریعت کے جو بیان کیے۔ تو جب وہ آپس میں علمی گفتگو کر رہے تھے تو ایک مچھلی پکڑنے والا، مچھیرا جنہوں وظیفے تھے، وہ بھی پیڑے آ گیا، قریب آ کے بیٹھ گیا کہ بھئی ملا لوگ کوئی دین دیا گلا کر رہے، آپ بھی بیٹھ کے سنیے کی مسئلے کر دیں۔ وہ مسئلے سنتا رہا، لیکن وہ بیچارہ سادہ آدمی تھا تو مسئلے اس کو بھول بھال گئے۔ البتہ جب وہ بار بار خنثیٰ کا لفظ بولتے تھے کہ خنثیٰ ہجڑے کو کہتے ہیں، خسرے کو کہتے ہیں، باقی سارے لفظ بھول گئے، خنثیٰ کا لفظ اسے یاد رہا کہ خنثیٰ جو ہے وہ خسرے کو عربی میں کہتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک دن وہ مچھلی پکڑ رہا تھا کہ ایک نایاب مچھلی، خوبصورت، رنگین، وہ اس کے جال میں پھنسی، اور اس نے خود بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا یہ نایاب مچھلی ہے، یہ میں اپنے بادشاہ سلامت کو تحفہ پیش کرتا ہوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں انعام دے گا۔ وہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ اس نے وہ مچھلی دکھائی، بادشاہ بہت خوش ہوئے کہ ایسی رنگین مچھلی تو ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کو تحفہ ہے۔ تو بادشاہ نے تحفہ قبول کیا، اپنے حوض میں چھوڑ دیا اسے، اور وزیر سے کہا کہ اس دیہاتی کو اتنا اتنا انعام دے۔ غریب آدمی ہماری بھی آیا ہے تو چلو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو انعام دے۔ جو انعام کا اعلان کیا
وہ بہت زیادہ مقدار تھی. تو وزیر نے جب دیکھا کہ دیہاتی کو اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو اس کے پیٹ پہ درد شروع ہو گیا کہ انہیں پیسے کہاں نہیں دے لگے. تو روک تو سکتا نہیں تھا, تو اس نے ایک بہانہ بنا. اس نے کہا, بادشاہ سلامت خان نے کہا کہ دیہاتی کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اس مچھلی کا جوڑا تلاش کر لے گا. جب جوڑا لے کے آئے گا ہم اپنے تالاب میں رکھیں گے, افزائش نسل ہوگی اور مچھلیاں اس سے پیدا ہوں گی, ہم بیچیں گے, یہ تو بڑی قیمتی ہیں. تو خیال یہ تھا کہ نہ جوڑا لگوں گا نہ انعام دینا پڑے گا. تو یہ اس نے بہانہ بنا. تو اس نے بادشاہ نے کہا اس دیہاتی کو بلا کر کے, بھائی انعام تب ملے گا اگر اس مچھلی کا جوڑا لے کے آؤ, وگرنہ سزا بھی مل سکتی ہے. جاؤ جا کر اس کا جوڑا تلاش کر کے لاؤ. اب وہ مچھلی تو اچانک ہاتھ میں آئی تھی, جوڑا کہاں سے تلاش کرنا تھا. اس نے وہ جو علماء سے طلباء سے ایک لفظ سنا ہوا تھا نا خنثی کا, اس کو یاد آ گیا. اس نے فوراً بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت ایک خسرا مچھلی ہے, یہ عربی خنثی کہتے ہیں, یہ جوڑا دے اللہ نے نہیں بنایا, میں کتوں دب کے لیا. تو جب اس نے یہ بات کہی بادشاہ بہت خوش ہوا, کہا بھی اس کا انعام فوراً اس کو دینا. تو استاد صاحب یہ واقعہ سنا کر ایک بات فرماتے تھے, علم کی ایک بات بھی تم یاد رکھو گے انشاءاللہ زندگی میں کام. اس لیے بھائیو میں اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور کیا حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی مساجد میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان چاہیں, آپ کا علم اگر امت لے لے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں آخرت مشکل نہیں, آخرت بڑی آسانی سے بن سکتی ہے. آپ نے اپنی امت کو اتنے آسان اعمال بتلائے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے, لیکن شرط یہ کہ اپنے نبی کا علم. میں ایک واقعہ حدیث کا نقل کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اٹھی, تہجد کی نماز ادا کی, پھر فجر کی نماز اذان ہوئی, آپ مسجد میں تشریف لے گئے, فجر پڑھی اور اشراق پڑھی, چاشنی پڑھی, پھر 9-10 بجے واپس گئے. جب گھر پہنچے تو دیکھا کیا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ جیسے صبح بیٹھی ہوئی تھی نا مصلی پر, تو یہ 9 بجے بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی. تو آپ نے ایک سوال کیا, آپ نے فرمایا کہ صبح سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا, صبح سے اسی حالت پر بیٹھی ہوئی ہو یا اٹھ کر گھر کا کام کاج جھاڑو جھوڑو دے کے کام کر کے دوبارہ مصلی پر آئی ہو؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, صبح سے مصلی پر ہی بیٹھی. یعنی تہجد میں آج کل یوں سمجھے کہ 4 بجے ایک آدمی اٹھ جائے تو 5, 6, 7, 8, 9, 10 یہ 5-6 گھنٹے بن جاتے, تو وہ صبح سے بیٹھی ہوئی اپنی اللہ اللہ کر رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صبح سے اللہ اللہ کر رہی ہے, یہ بڑا مجاہدہ ہے, آپ آگے 5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, گوڑی اپنے سارے دن 2 گھنٹے میں نے, تو اس لیے ہم تو قاری صاحب سے کہتے ہیں قاری صاحب 6 دن چھٹی جو اسی گھر میں جانا ہے. تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا میں تمہارے سے جب جدا ہوا نا مسجد میں گیا تھا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد میں نے 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے. میں نے 5 کلمے کتنی دفعہ پڑھے؟ 3 دفعہ پڑھے ہیں. جو میں نے کلمات پڑھے ہیں اگر ان کلمات کا وزن تیری تہجد سے لے کر یہ چاش تک 9 بجے تک جتنی تو نے نفلی عبادت کی, ذکر اذکار کیا ہے, اگر میرے کلموں کا وزن تیری عبادت کے ساتھ کیا جائے تو میرے کلمات کا وزن تیری 6 گھنٹے کی عبادت سے بڑھ جائے. اور پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں بھی سکھا دیتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ ضرور مجھے بھی بتاؤ. تو آپ نے وہ 5 کلمات جو ہے کہہ کر بتائے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 5 کلمات, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. شاید 1 منٹ بھی نہیں لگا ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے 3 دفعہ پڑھ دیے ہیں. تو
آپ نے کیا بتایا امت کو کہ اپنے نبی کا علم حاصل کر لو، پھر تمہارے نبی اپنے علم کی برکت سے 1 منٹ میں تمہیں وہ سارا سفر طے کرا دیں گے جو 6 گھنٹے میں طے ہے۔ 6 گھنٹے بیٹھ کر عبادت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری طاقت بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں علم دیتا ہوں، میرا علم سیکھ لو، اور پھر دیکھو اس کا کمال، جب وزن کرو گے تو 6 گھنٹے کی نفلی عبادت ایک طرف، میرے کہے ہوئے کلمات کا وزن اس سے بھی زیادہ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنے نبی کا علم سیکھ لیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ زندگی میں اپنے نبی کا علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، تو میں نے کہا بڑے مختصر وقت میں میں اور آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج میری اور آپ کی کم قسمتی کہیے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا یہ 5 کلمات پڑھے ہیں، تو ہم بھی چہرے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے گھور گھور کے مجھے دیکھنا شروع کر دے میں مولوی جی اتنی ساڑھے کو پڑھے جانے یہ تو اوکھے ہی بڑے ہیں، یہ کیویں پڑھنے ہیں، یہ کیویں یاد کری دے۔ تو بھائی میرا ایک سوال ہے، کیا دنیا کی اور زبانیں نہیں سیکھتے ہو، اور زبانیں نہیں بولتے ہو، بچوں کو نہیں سکھاتے ہو؟ ارے ایران قرآن کی زبانیں تو فیس دے کے سیکھو اور ان کو یاد کرو اور ان لفظوں کو بولنا اپنے لیے فخر سمجھو، لیکن آج میری زبان پر میرے نبی کے کلمات نہیں چڑھتے، میری زبان پر میرے نبی کی دعائیں نہیں چڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے نبی سے مناسبت نہیں۔ اگر مجھے اپنے نبی سے مناسبت ہوتی، محبت اور عشق ہوتا، تو میں تو اپنی جان دے دیتا، لیکن اپنے نبی کے کلمات کو یاد کرنا پڑتا تو میں یاد کرتا۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن آج جب کوئی اس طرح کی کوئی دعا کوئی عمل بتایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بڑا ہوگا تسی پڑھ کے سانو بخش دیا کرو، اس واسطے اسی تانوں کوئی فیس دے دیا کرا گے اور تسی یہ ٹھیکہ لینا پڑھ کے سانو بخش جایا کرو۔ بھائی بہت معذرت، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور جب آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں میرے نبی کی تعلیم میں مشکل نہیں، یاد رکھیے میرے نبی کی تعلیم میں اللہ نے یسر سہولت رکھی ہے، لیکن حوصلہ تو بھائی کرنا پڑے گا۔ جب آپ حوصلہ کریں گے، اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے اور تعلیمات بھی میرے اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ایسی تعلیمات بھیج سکتے جو اللہ کے بندے ادا نہ کر سکتے؟ بندوں سے ادا نہ ہوتی ہو، اللہ نے کہے اوکھے کر کے انہوں کلمات سکھاؤ، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود قرآن میں اعلان کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت سے زیادہ میں تمہارے اوپر کبھی بوجھ نہیں ڈالوں۔ تو اگر حضور نے یہ کلمات بتائے ہیں تو حضور کا ہر امتی پڑھ بھی سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے، لیکن بھائی کچھ نہ کچھ تو زبان ہلانی پڑے گی۔ آٹومیٹک تو ہمارے پاس مشین نہیں ہے وہ لگائیں اور ادھر ہر چیز یاد ہو جائے۔ تو میں اور آپ دنیا کی، ایران قرآن کی باقی ساری باتیں جانتے، تو اپنے نبی کا علم حاصل کرنا یہ بھی میرے اور آپ کی فرائض میں سے ہے، اور بھائی حاصل کرو گے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں بڑے مختصر وقت میں بہت آگے نکل جاؤ۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ایک بات کہی اور مثال دے کے آپ نے سمجھایا کہ اللہ نے میری امت کو وقت تھوڑا دیا ہے، لیکن میری امت کے اعمال کی قیمت بہت لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو مثال کہ ایک آدمی صبح سویرے ایک مزدور کو کام پہ لگایا، گرمیوں کے دن جیسے لمبے دن ہوتے ہیں، تو صبح کو کام پہ لگایا، دوپہر تک اس سے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کام لیا ہو سکتا۔